درخواست ہوگی خارج. الیکشن کمیشن کو اس کا کیا معنی لینا چاہیے؟ کیا وہ اپیل میں جا سکتے ہیں؟ دوسری طرف پی ٹی آئی توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. انتخابات کی تاریخ 14 مئی 2023 ہی رہے گی. اس کا تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب تو اس ڈیٹ پہ اب الیکشن تو ناممکن ہے، لیکن نان کمپلائنس اور اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوئی، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق آئین کی مناسب تشریح تھا. ایک بات اور واضح ہوئی آج کہ 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے. آئین میں دی ہوئی مدت سے جو انحراف کیا گیا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی، اس وقت بھی یہ انحراف تھا اور سپریم کورٹ نے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ یہ نان کمپلائنس ہے کانسٹیٹیوشنل. لیکن ایک بات بتائیں معذرت نیئر صاحب، جب یہ کمپلائنس نہیں ہو رہی تھی تو تب وہ لوگ تھے موجود جو کمپلائنس نہیں کر رہے تھے. اگر سماعت تب ہوتی تو ذمہ داری فکس کی جا سکتی تھی. میں اس پہ بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے بات کر دی. میں ذرا معزز عدالت عظمیٰ سے بھی یہ سوال ہے کہ آئین کی تشریح جہاں آپ کی ذمہ داری ہے، وہیں تمام ادارے آپ کی معاونت کے لیے ہیں. تمام ادارے جو ہیں they shall act in aid of سپریم کورٹ. امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اور نان کمپلائنس پہ ایکشن، یہ سب سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں تھا. اسے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینا، اور اس دوران قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن وہ بھی آئینی مدت کو بڑے طریقے کے ساتھ کم کر دیا گیا، اور پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور 2 اسمبلیز چیف منسٹرز کی ایڈوائس پہ ڈیزالو ہوئیں، 2-3 دن کا گریس دے کے. اب جہاں معاملہ کے پھنسا ہے، الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ڈیٹ اب صرف الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کے بعد جس سے پریزیڈنٹ کا لفظ ختم کر دیا گیا، لیکن پریزیڈنٹ کا نام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا ہے ایز این آفس جس نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. اس سچویشن میں جو ججمنٹ ہے جو آج انٹیکٹ رہا ہے، اٹ واز انڈر ریویو ٹل ٹوڈے بٹ ناؤ اٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی. ریویو ہیز بین ڈسمسڈ. اب اس آرڈر کے مطابق صدر صاحب خود سے تاریخ دے سکتے ہیں اگر وہ مناسب خیال کریں تو، یا سپریم کورٹ کو بھی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، اور دوسری جماعتوں کی جو پٹیشنز پڑی ہیں سپریم کورٹ کو وہ اب ٹیک اپ کرنا پڑیں گی اپنے ہی اس فیصلے کی روشنی میں کہ اگر وہ اس آرڈر کو اس وقت امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو کم از کم اب 90 یوم میں انتخابی عمل کو یقینی بنائیں. الیکشن کمیشن کا واحد فرض آئین کے مطابق ٹو کنڈکٹ اینڈ آرگنائز فیئر الیکشنز ہیں، باقی سب اینسلری پارز ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ریمارکس نے تعین کر دیا کہ تاریخ کون دے گا، یہ آپ نے اس کی تشریح کر دی، ایکسپلین کر دیا کہ صدر دے سکتے ہیں تاریخ، الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے. اس جو ججمنٹ آج فائنلٹی اٹین کر گیا اس پہ تو چونکہ صدر نے ان کے ایڈوائس پہ ڈیزالو کی ہے نیشنل اسمبلی، صدر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. تو فائنل آرڈر میں ان ڈیٹیل یہ واجب بھی کیا جا سکتا ہے، یہ آ سکتی ہیں اور ایڈورس ریمارکس بھی آ سکتے ہیں شارٹ آف کنٹیمپٹ نوٹس. جو مافیاز ہیں جن میں ابھی چینی کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمیں رستہ بتا رہے ہیں، یہ تب کیا کر رہے تھے جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں؟ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، پاکستان کمپلیٹلی ایلیٹ کیپچر کا شکار ہو چکا ہے. ہم بے بس عوام بے بس ہیں، بے بس ہی رہیں گے. ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے اپنے دعوے کر کے چلے گئے، لیکن اتنی مہنگی بجلی کہ ہماری قوت خرید ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے خریدیں گے؟ چینی ایکسپورٹ کر دے، شوگر مل والے کمائیں گے، ٹریڈر کمائے گا، ایکسپورٹر کمائے گا. چینی امپورٹ کر لیں، ٹریڈر کمائے گا، امپورٹر کمائے گا. عام آدمی کو چینی 175 روپے کلو سے یہ 220 پہ چلی جائے گی. ابھی تو 70 سے ہوئی ہے یہ 170. جی 150 پہ جا رہی ہے عام جو ریٹیل پہ. میں نے کہا جب یہ بند کر دیں، نہیں صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ایک بات ہے، وائٹ پوائزن. ہاں لیکن کیا ہم پیٹرول بھی بند کر سکتے ہیں، ڈیزل بھی بند کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم نے کروڈ آئل تو خود بند ہو جائے گا. آج تک دیکھیے بند ہو رہا ہے نا، حلوہ نمک سے بنایا کریں. ہاں لیکن کالے نمک یہ جو بات ہے نا، اب جو موجودہ حکومت کے بارے میں جو پریڈکشن تھی کہ بڑی اچھی کوئی مطلب معاشی ٹیم لے کر آئیں گے، یہ جو لوگ اس وقت اس کیبنٹ کا حصہ ہیں یہ پاکستان کی اکانومی سے بخوبی واقف ہیں
آشنا ہیں, یہ ذمہ دار عہدوں پر رہے کر ہیں چکے ہیں. اور ماضی قریب میں رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو حالات کی خبر نہیں ہے, سب کو ان حالات کی خبر ہے. جانے والوں کو خبر تھی کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے معاہدے کیے گئے ہیں, یہ ان کا منطقی نتیجہ ہے جو عام آدمی فیس کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں تو سی, جو لوگ بل لے کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں ان کی ذرا حالت زار دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ ان کا تعلق کس کلاس سے ہے. آپ یہ سامنے چل رہے ہیں, ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں. کوئی ڈیفنس میں مظاہرہ ہو رہا ہے, کوئی کسی اور گلبرگ میں ہو رہا ہے, نہیں, عام علاقوں میں ہو رہا ہے, چھوٹے شہروں میں ہو رہا ہے, جہاں غریب لوگ ہیں, چھوٹی بستیاں ہیں, چھوٹا کنزیومر ہے. لوگوں کی قوت خرید, میں نے پہلے بھی کہا, یہ ایک دو بل اور برداشت کریں گے, یہ جواب دے جائے گی. ایک ہی حل ہے, پوری قوم مجموعی طور پر انتخابات سے گزرے اور جماعتیں ایک ریزولو پیدا کریں کہ ہم نے ہر قیمت پہ سادگی کو پروموٹ کرنا ہے. کچھ عرصے کے لیے کوالٹی لائف کو ترک کر دیں, ایک آرڈنری سٹینڈرڈ پہ زندگی گزارنا شروع کریں. یہ کاروں سے اتر کے سائیکلوں پر آئیں, گورنمنٹ سکولز میں بچے پڑھیں, اپنے بھی, ان کے بھی, اور عام لوگوں کے بھی. اس کے لیے معیار اوپر کریں. یہ باتیں کرتے ہیں. پرابلم یہی ہے نا کہ ایلیٹ کیپچر ہے سر, ان کی سہولتیں ختم نہیں ہوں گی. رانا صاحب, ہمیں پتہ ہے آپ نے الیکشن نہیں کرانے, آپ کی بات سے ہم سمجھ گئے ہیں, آپ سنیں تو صحیح نا سادگی پر. ان کی تنخواہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ ہو جائے گی. میرے بس میں ہو تو آپ کل الیکشنز کروا لیں, میرا وہ مسئلہ نہیں. میں نیئر صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں سارے جو سیاستدان ہیں مل کے بیٹھ کے کام کریں. یہ 13 جماعتوں نے 16 مہینے کر دیا نہیں ہے نا کام, تو اس میں سے کیا نکلا؟ اس میں سے کچھ نہیں نکلا. آگے جو اگر آپ الیکشن کرا بھی دیں گے تو پولیٹیشینز جو آئیں گے ان کے تو سٹیک میں بہت کچھ ہوگا. وہ کیسے وہ اتنی چیزیں, اتنا برڈن, اتنی ہیٹ برداشت کریں گے جو اس وقت یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر رہا ہے. ان کے کیئر ٹیکر از ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. وہ تو آئیں گے تو دے ول بی آنسریبل ٹو دا ماسز, لیکن وہ ریلیف نہیں دیں گے, نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو نہیں صاحب, یہ 16 مہینے جو حکومت کر کے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ان کے چھوڑتے ساتھ یہ جو دھچکا آیا پاکستان کے لیے, اسپل ویز کھل گئے ہیں ساری بربادی کے, وہ 85 رکنی کابینہ جو شہباز شریف صاحب کی تھی, کون پوچھے گا کہ وہ کیا کرتی رہی؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں. رونا کس بات کا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے. جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی مرایت لیتے ہیں, اپنی فوج رہتے ہیں, مزے کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے نام پہ اربوں روپیہ ریلیز ہو گیا. کسی نے کہاں گئے وہ ڈار صاحب جو کہتے تھے کہ میں ڈالر کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں اور میں آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنا جانتا ہوں. آج نہ آئی ایم ایف ہینڈل ہو رہا ہے نہ ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے. 2 روپے ڈالر ان کے آنے پہ کم ہوا تو کہا جی قوم کو نوید ہو, ڈار صاحب آ گئے, اب ڈالر گیا نیچے 150 پہ چلا جائے گا. سائیکل کا ہینڈل نہیں کنٹرول ہو رہا ہے. وہ ہینڈل بھی لوگ بیچ کے, اب تو لوگ بیچ کے گھر کی چیزیں اپنا کھانے پینے کا مسلسل بربادی کے راستے پہ ان لیڈروں نے ہمیں ڈال دیا ہے. 16 ماہ والے رئیس کسر نکال کے گئے ہیں. پاکستانی قوم ابھی ایک لمبی مصیبت بھگتے گی. جس صورتحال میں ہم چلے گئے ہیں, ہماری انکم کم ہے, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. قوم ایک اجتماعی فیصلہ کرے, اس قیادت کو سمجھائے, لوگ سمجھائیں کہ بھائی ہمیں معاف کرو, اپنے اخراجات کم کرو. ہم بھی اخراجات کم کرتے ہیں, ورنہ جہاں یہ لے گئے ہیں زندگی کو 80% لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ میں بتا دوں, یہ 60% بڑے آنے والے آپ کا بھی جب ایگریکلچر سیکٹر جو آپ کے افیکٹ لے کے آئے گا نا, تو تب پتہ چلے گا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. ان کو ہماری حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے منصوبہ بندی کیسی ہونی چاہیے تھی, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم.